وعلى عباده الذين اصطفى خصوصا على أكثر رسله وسيد الأنبياء ماهر الذنوب والخطايا وبين الجود والعطاء سبحان الله صاحب المقام والشفاعة واللواء الذي تنافذ الله وكان قاب قوسين أو أدنى أوحى إليه ربه ما أوحى سبحان الله محمد المصطفى أحمد المجتبى الذي كان نبيا وعده بين الدين والماء وعلى آله وأصحابه الكرماء والشرفاء والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا شفيع المسلمين. حضرات مشائخ نظام، علماء کرام، بزرگ بھائیوں، میرے تو پہلا عظیم خطابات کے نا اختلافی مسائل کے بارے آپ حضرات سماعت فرما چکے ہو. میں بغیر کسی کسر نفسی دے واضح طور پہ عرض کرنا چاہنا کہ جڑے خطاب میرے پہلے ہو چکے ہیں، حقیقت ہے کہ میں اس قابل نہیں کہ اس قسم کے خطاب کا سنا سکا. پھر حضور قبلہ پیر سید حسین احمد صاحب مدنی دعوت برکاتہم العالیہ جیسے فصیح بلیغ تھوڑے علاقے دے خطیب اور اہل سنت دے اعلیٰ درجے کے ترجمان دے ہو گیا کچھ نئی چیز کے لیے میں تمہارے سامنے پیش کر سکتا. حضرت قبلہ پیر خواجہ فقیر محمد صاحب دعوت برکاتہم العالیہ قدس سرور العزیز انہوں نے حکم کی تعویل کردہ ہوا میں حاضری مساعدت سمجھ کے تھوڑی خدمت حاضر ہو گیا. حکم کی تعمیل واسطے چند منٹ تھوڑے صرف کرسا. امید ہے تسی توجہ فرما سو تے دعا بھی کر سو اللہ میں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سارے اس کے مطابق اعتقاد اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. جس طرح حضرت علامہ مولانا محمد عبد المجید صاحب دعوت برکاتہ نے آخر دے اندر ارشاد فرمائے کہ اصل اختلاف اعمال کا نہیں ہے، اصل اختلاف عقائد کا ہے. اور اعمال کے لحاظ نال بھی جو اختلاف ہے یہ اہل حدیث تے ساڈا اختلاف نہیں ہے، شواذ تے ساڈا اختلاف ہے. حضرت امام شافعی علیہ رحمت دے منن والیاں تے حنفیاں دا اختلاف ہے. یہ رنگ لا کے ویسے ہی شہیداں شامل ہو گئے. کتاباں شافعیاں دیاں، دلیلاں شافعیاں دیاں، حوالے شافعیاں دے اور محقق یہ بن کے لوگوں کے سامنے آ گئے. کوئی مسئلہ ایسا نہیں جیڑا اتنے انہوں نے مشہور کیتا ہے اور وہ شوافیہ کا معمول نہ ہوئے. تو کتاباں بھی شافعیاں والیاں، دلیلاں بھی شافعیاں والیاں، ساری دلیل کا جواب وہ بھی شافعیاں والا، انہوں دی دلیل دیا تائیداں دیا جو صورتاں وہ بھی شافعیاں والیاں. لیکن یہ نہ اکثر اسی شافعی ہے، اکثر اسی اہل حدیث ہے. جیڑا بچہ انہوں دا سجا جمے وہ بھی اہل حدیث بن گیا. ایک ٹبر دا نہ ہو گیا نا اہل حدیث، جیڑا جم سی وہ اہل حدیث ہو سی. حالانکہ ترمذی وغیرہ پڑھو کتاباں حدیث دیا اتنے اہل حدیث کا مطلب کی ہوتا ہے جہے حدیث یاد کریں تے لوگوں بیان کریں. انہوں کا جمدہ ہی اہل حدیث بن ویسی.
وہ کتوں یاد کر کے آیا ہے کیویں بیان کر سکتا ہے؟ جہاں ماں تو دودھ نہیں منگ سکتا، اپنی پیٹ کی ضرورت کے بارے اظہار نہیں کر سکتا، اس حدیث کیڑی بیان کرنے والے حدیث کی ہو گیا؟ اصل نہ انہوں کا غیر مقلد یعنی بے لگام ٹبر۔ غیر مقلد کا مطلب ہے جی گاٹ کسی بھی غلامی کا پٹا نہ ہوئے، آزاد آوارہ بے لگام۔ تو یہ بے لگام ٹبر جو دل آیا وہ آگ چڑیا۔ ساڈے نزدیک دلیلن 4، قرآن سب سے پہلے، پھر حدیث رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم دی، پھر اجماع امت، اور چوتھے درجے انہاں دے نزدیک قرآن اور حدیث یہ دو دلیلن، نہ اجماع دلیل ہے نہ قیاس دلیل۔ اجماع کا مطلب کیا ہے کہ امت ایک چیز اتنے اتفاق کر دی ہے، وہ بھی شریعت کی دلیل بن جاتی ہے، کیونکہ نبی پاک دی امت نو اللہ غلطی اتنے متفق نہیں ہو دینا، اس واسطے اس امت کا اتفاق اجماع وہ بھی دلیل شریعت بن جاتی۔ مگر یہ کہتے ہیں کہ اجماع امت کوئی دلیل نہیں ہے، بے شک ساری امت ایک پاسے بھی ہوئے، ضروری نہیں کہ وہ ہدایت سے ہون، ہدایت سے دوسرا بندہ ہو سکے، لیکن قرآن فیصلہ کے دے رہے ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ فرماندا ہے جڑا مومناں دی راہ چھوڑ کے نئی راہ اختیار کر دے، اسا اس دی رسی دے گاٹے چ لپیٹ دسا ہے، انہوں غیر مقلد بنا دسا ہے، پھر کی کرتا ہے نصلہ جہنم، انہوں دوزخ وچ داخل کر دسا ہے جڑا بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے واضح کر دیتا کہ مومنہ دی راہ ہدایت ہے، اور وہ راہ جنت ہے، میری پسندیدہ راہ ہے، اور جڑا اس راہ نو چھوڑ دے وہ دوزخ دی راہ ہے، شیطانی راہ ہے، اور جڑا اس راہ تے چل سی انہوں میں دوزخ دا بالن بنا دے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے عظمت رسالت بیان کی تھی، پھر نبی پاک دی امت کی عظمت بیان کی تھی۔ عظمت رسالت کیوں بیان کی تھی؟ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت سے واضح ہون تو بعد جڑا میرے رسول دی مخالفت کرسی یا جڑا مومنین دی مخالفت کرسی، انہاں دی راہ چھوڑ کے دوسرے راہ تے چلسی، اسی اس نو دوزخ دا بالن بنا دتا ہے۔ تو قرآن مجید نے دونوں حکم اکٹھے بیان کر دیتے کہ جنہیں مخالفت رسول پاک دی دوزخی ہونے کا موجب ہے، ان یار آپ دی امت کے اجماعی رستے دی مخالفت وہ بھی دوزخی ہونے کا موجب ہے۔ آپ دی امت کے اجماعی رستے دی مخالفت وہ بھی دوزخی ہونے کا موجب ہے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت کے نال یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اجماع امت دلیل شرع ہے، اور اس اجماع نو جڑا چھوڑ کے دوسرے پاسے جاندا ہے وہ گمراہ ہے، اور وہ دوزخ دا بالن ہے۔ اللہ رب العزت اس نو دوزخ دے عذاب وچ مبتلا کرے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی تے متفق نہیں ہو سکتی۔ تو قرآن و حدیث کی روح نال ثابت کہ امت کا اتفاق تے اجماع اے شریعت کی دلیل ہے، ہدایت تے ہون دی دلیل ہے، کامیابی دی ضمانت ہے۔ مگر اے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اجماع امت کوئی حجت تے دلیل نہیں، تو پتہ لگا نہ قرآن دے قائل ہیں نہ حدیث دے قائل۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا میری امت 73 فرقیاں دے اندر تقسیم ہو جاتی، ایک جنتی حسن فرقہ جنتی حسن اور 72 دوزخی حسن۔ یا رسول اللہ کون خوش نصیب ہیں جڑے 73 وچوں ایک ہو کے نجات پاسن، کامیاب حسن، سرخرو حسن، جنتی بنسن۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کی فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس راہ تے میں، جس راہ تے میرے صحابہ، اس راہ تے چلن والے وہ نجات پان والے حسن۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس طرح اپنی راہ تے چلن والیاں نو نجات پان والا قرار دیتا، اسی طریقے نال صحابہ کرام علیہ رضوان دی راہ تے چلن والیاں نو بھی ہدایت پان والا، نجات پان والا، کامیابی حاصل کرنے والا قرار دیتا۔
محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اگر میرے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان نو انہوں نے اجماع اور اتفاق نو ہدایت کی ضمانت قرار نہیں دیتا تو پھر نجات پان والے گروہ دی نشاندہی اس طرح کیوں کیتی ہے کہ جڑا میرے راستے ہو سی تو میرے صحابہ دے راستے ہو سی؟ پھر صرف اتنا ہی کہہ دیں گے جڑا میرے راستے ہو سی وہ نجات پاس سی، جڑا میرے راستے نہ ہو سی وہ نجات نہ پاس سی۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے دس دیتا میں موجود ہاں تو مینو دیکھتے جاؤ، یہ تہاڈا دین ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میری ذات کو دیکھتے جاؤ، میرے عمل کردار کا مشاہدہ کرتے جاؤ، اس کے اندر ڈلتے جاؤ، یہ تہاڈا دین ہے، یہ تہاڈا ایمان ہے، یہ تہاڈا اسلام ہے۔ لیکن اگر میری ذات تہاڈی اکھی تو اوجھل ہو جاوے، تسی میری زیارت تو باہر نہ ہو سکو، تو پھر میرے صحابہ تہاڈے واسطے ہدایت کے مینار ہیں، لہذا انہاں دا عمل، انہاں دی سیرت، انہاں دا کردار دیکھتے چلے جاؤ، اس کے مطابق چلتے چلے جاؤ، یہ تہاڈی ہدایت کی ضمانت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے صرف اجماع صحابہ دی بات نہیں کی تھی، بلکہ فرمایا صحابی کا نجوم ہے اہتدیتم، میرے صحابہ تاریاں دی طرح ہیں جس کے اگے بھی تسی نور دی خیرات لین واسطے جولی پھیلا سو، وہ تیرے دامن نو اپنے انوار نال پر کر دے سو۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تے ایک ایک صحابی دی اتباع دا حکم دے تے یہ کہندے کہ اجماع صحابہ ہوے اسی دے بھی پابند نہیں ہاں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دا ارشاد گرامی ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، تہاڈے تے میری سنت تے عمل کرنا لازم اور میرے خلفاء راشدین دی سنت تے عمل کرنا لازم۔ ہتھاں نال پکڑو، قابو کرو، جے قابو رہے تے بہتر، جے قابو نہ ہو سکے ہتھوں او سنت چھٹتی نظر آوے کہ عضوا علیہا بالنواجذ، پھر ڈاڑا نال اس نو قابو کرو۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اہمیت بیان کر دیتی خلفاء راشدین دی سنت دی اور اس کی اتباع دی کہ جنہیں میری سنت دے عمل پیرا ہونا تواڈے واسطے لازم تے ضروری ہے، اسی طریقے نال میرے صحابہ دی اور خاص طور تے خلفاء راشدین دی سنت دے عمل کرنا بھی تواڈے واسطے لازم تے ضروری ہے۔ لیکن انہوں نے اجماع صحابہ نو ٹھکرا دیتا ہے، اجماع صحابہ نو ٹھکرا دیتا ہے، اجماع امت نو ٹھکرا دیتا ہے۔ یہ تراویاں کتنی پڑھ دے بول دے کوئی نہ پتہ کوئی نہیں کہ صحابہ کتنی پڑھ دیا اور صحابہ دی راہ ٹھکرائی گئی کوئی نہیں۔ اس دور تو لے کے اج تک ساری امت مسلمہ کتنی پڑھ دیں تراویاں؟ مکے مدینے جتنے انہوں کا دعوی ہے اتنے ساڈا مذہب، اتنے ساڈا مذہب رٹ لائی ہوئی ہے تو تیار ہر ویلے ایو ٹے لائی ہوئی ہے کہ اتنے ساڈا مذہب روزے اتوں انہوں کا مذہب ختم ہو رہا ہے۔ رمضان شریف کے اندر اتنے انہوں کا مذہب ختم ہو جاتا ہے، اتنے 20 پڑھی رہی ہوں نے 8 پڑھ رہے، پتہ لگا ساری دنیا ایک پاسے، ساری امت مسلمہ ایک پاسے، ایک ٹبر ایک پاسے۔ اجماع امت بھی اجماع صحابہ بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح بعد جماعت شروع کرائیاں، سارے صحابہ پڑھیاں، پھر حضرت عثمان دے دور انجیار بعد جماعت پڑھیاں گئیاں، حضرت علی مرتضیٰ شریف رضی اللہ عنہ دے دور انجے بعد جماعت بھی پڑھیاں گئیاں۔ اس دور تو لے کے اج تک اسی طریقے نال پڑھیاں جا رہی نے۔ تو تمام امت کا بھی اجماع، تین خلفائے راشدین دا تے انہاں دے دور دے صحابہ دا بھی اس تے اجماع تے اتفاق ہے، مگر اے ٹبر سب نال وکھرا ہے۔ پھر قرآن دے فیصلے دی روح نال یتبع غیر سبیل المؤمنین، انہاں مومناں دی راہ چھڈ کے نویں راہ نپی کے کوئی نہ۔ کہ پھر جب نویں راہ اختیار کیتی تے پھر قرآن کہہ رہا ہے، میں اپنی طرف نہیں کہہ رہا، نولہ ما تولا، جدھر مڑ سن اسی موڑ دسا ہے، جدھر پھر سن اسی پھیر دسا ہے، انہاں دی رسی نہ دے گاٹے لپیٹ دسا ہے، تے پھر انجام کی اسی نسلہ جہنم وساعت مسیرہ، اسی نہ دوزخ دا بالن بنا دیا۔ میرے بھائیو، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طلاقاں نو 3 قرار دیتا، سارے صحابہ آپ کا متفق ہو گئے، یہ 3 طلاقاں 3 ہیں۔
اور تقریباً 800 سال تک پورے اہل اسلام دا اس اتنے اجماع تے اتفاق رہا کہ 3 طلاق 3 ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں 3 طلاق 3 نہیں ہیں، عورت پہلے خاوند واسطے حلال ہے، اور جتنے ساڈے لوگ 3 طلاق دے بیٹھتے ہیں تے پھر پریشان ہوتے ہیں، اسے بیوی نو پھر واپس رکھنا چاہتے ہیں، بیوی بنا کے وہ پھر انعام دے حل چلے جاتے ہیں، وہ سارے انعام دے حل چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ انہاں حضرت عمر دی مخالفت کی، صحابہ دے اجماع دی مخالفت کی، 800 سال دے اہل اسلام دی مخالفت کی تے دروازہ کھول دیتا بھی سارے رن چھوڑ ساڈے والے پاسے آ جا، جڑا رن چھوڑ پوے وہ ادھر ٹر جا۔ یہ رن چھوڑا کا مذہب ہے، میری گل سمجھ آ رہی کوئی نہیں؟ میں قبلہ شاہ صاحب کی اتباع اردو شروع کر رہا ہوں، اور تے والی بولی تو بنا دی نہیں، بولی بڑی میٹھی ہے، پیاری ہے، بڑی چاشتی ہے اسے، مگر ساری مجبوری نہیں آتی۔ ساڈے کوئی ساتھی کراچی بیٹھے ہیں، پیچھے شیعہ مولوی صاحبان بھی تے اپنے انفی حضرات بھی، تیلوی حضرات، تو مسئلہ چل پیا بھی ضیاء صاحب چور دی سزا نافذ کرن لگے تے ہاتھ کٹ دیو، اور رولا پی گیا، شیعہ آخیا بھی 3 انگلی کپیڑیاں چاہیے، اصا آخیا اتو جوڑ کپینا چاہیے، پہنچے تو پچھو اتو کپینا چاہیے گٹ کو۔ شیعہ مولوی کہنے لگا اللہ کرے جی یہ آئین بن جاوے، ضیاء الحق یہ آئین نافذ کر دے تو پھر ساری اکثریت بن جائے، کیونکہ جنہ بھی چوری تو ڈرنا ہے چلنا ہے، میرا حق سارا وڈیند ہے، وہ شیعہ مذہب والے پاسے آ سی، کیوں جی ادھر سے 3 انگلی کپینی ہے، انگل انگوٹھا بھی بچ گیا، ہتھیلی بھی بچ گئی، پہنچا بھی بچ گیا، پچھوں جوڑی بچ گیا، صرف 3 انگلی لگی جا سن۔ یہ سارے لوگ ساڈے مذہب سے آ گئے۔ ساڈے مولانا شجاعت علی صاحب مرحوم نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے بہتے بندے تھوڑے حل چلے جا سن، لیکن تاثر قائم ہے اسی بھائی شیعہ مذہب چوراں دا مذہب ہے، تاثر قائم کی اسی بھائی شیعہ مذہب چوراں دا مذہب ہے، جہے چور ہیں سارے اس پاسے ٹپتے جا رہے ہیں، کیوں جیڑا رن چھڑیندا ہے 3 طلاق دے بیٹھتا ہے وہ ادھر ہی ٹپ جاتا ہے تو پتہ لگا ہے سارا رن چھوڑا دا مذہب ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات پاک ہے جنہاں دے بارے نبی کریم علیہ السلام فرماندے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر ینطق بہ، اللہ نے عمر دی زبان تے حق رکھا ہے، جداں بھی بول دین حق زبان چوں نکلدا ہے، نہ حق نکلدا ہی نہیں ہے زبان۔ اور جدو حضرت عمر نے آخیا 3 طلاق 3 ہونی چاہیے، نہ حق آخیا ہے کہ حق آخیا یہ حق آخیا ہے تو یہ نہ حق ہے، جی نہ حق آخیا ہے تو نبی پاک کا فرمان غلط ہو جائے، کہ نبی پاک کا فرمان تو غلط ہو نہیں سکتا، پتہ لگا پھر نبی پاک کا فرمان بھی حق ہے، حضرت عمر کا فرمان بھی حق ہے، تو بے قبر نہ حق ہے۔ میرے بھائیو، عورت 3 طلاق تو بعد حرام نہ ہوئے، پہلے خاوند واسطے حلال ہوئے، حضرت عمر کرن حرام تے صحابہ کرن اتفاق نہ، تو سارے صحابہ نبی پاک دی مخالفت متفق ہو گئے کہ کوئی، تے پھر حلال خدا دے نو حرام کر چھڑنا گمراہی ہے کہ نہیں، بے دینی ہے کہ نہیں، تے صحابہ تے گمراہی تے بے دینی دا فتویٰ لگا کہ نہ لگا؟ وہ شیعہ کو وکھرا اعتراض کیتا ہے جو وہ الزام عائد کر دیں کہ صحابہ نے شریعت تبدیل کر چھڑی آئی، وہ الزام یہ پہ عائد کر دیں صحابہ شریعت تبدیل کر چھڑی آئی، پھر شیعہ دی شاخ ہوئی کہ کوئی نہ ہوئی؟ اہل حدیث شیعہ دا شعب ہے جنہیں وہ صحابہ دے اتفاق نو اجماع نو اہمیت کوئی نہیں دیں دے، ان یار یہ بھی صحابہ کرام دے اجماع اتفاق نو اہمیت کوئی نہیں دیں دے، یہ کہندے ایک 2 صحابیاں دا قول تے دور دی گل ہے، اسا اجماع صحابہ نو تسلیم نہ کر دیں۔ پھر جو نظریہ شیعہ دا ہے کہ اجماع صحابہ حجت نہیں ہے، وہ نظریہ انہاں ہے کہ اجماع صحابہ حجت نہیں ہے، دلیل شرع نہیں ہے، تو مڑ اے شیعہ دا شعبہ ہویا کہ کوئی نہ، شیعہ دی شاخ ہوئی کہ کوئی نہ، جی وہ صحابہ تے الزام عائد کر دیں کہ انہیں شریعت بدل دیتی، دین بدل دیتا، وہ الزام انہاں دی طرف عائد ہویا کہ کوئی نہ ہے؟
میرے بزرگ بھائیوں، یہ میں 2-4 مثالاں اس واسطے عرض کی دیں کہ یہ لوگ اجماع امت کے بھی خلاف، اجماع صحابہ کے بھی خلاف، خلفائے راشدین کے رستے کے بھی خلاف ہے. جدو کہ نماز کھلو کے اساں امام کے پیچھے کھلو بھی تو نہ پڑھ دے، امام کے پیچھے بھی پڑھ دے. علم شریف اس کی کہہ رہے ہوں گے، اہدنا الصراط المستقیم، خدایا سانو سیدھے راہ سے چلا. مڑنال سیدھے رستے کی وضاحت بھی کر دیں، صراط الذین انعمت علیہم، جنہاں لوکاں دے تیرا انعام ہے انہاں دی راہ دے چلا، تے انہاں دی راہ تے نہ چلا جنہاں دے تیرا غضب ہے، جڑے راہ تو بھلے ہوئے نے، بھٹکے ہوئے نے، انہاں دی راہ دے سانو نہ چلا. تو نماز کھلو کے ہر حرکت کے اندر امام بھی، انہاں دے مقتدی بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سوال پیش کیتا ہے، التجا پیش کیتی ہے کہ خدایا سانو سیدھے راہ سے چلا، تے سیدھا راہ انہاں دا ہے جنہاں تے تیرا انعام ہے، لہذا انہاں انعام پان والیاں نیک بختاں تے خوش نصیباں دی راہ تے سانو چلا. اور او خوش نصیب تے نیک بخت کون ہیں؟ قرآن آپ دستا ہے، من یطع اللہ والرسول اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جڑا اللہ دی اطاعت کرے، اللہ دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرے، وہ کہندے سنگ رلسی انہاں خوش نصیب ہستیاں نے جنہاں تے اللہ دا انعام. وہ کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں تے صالحین. 4 گروہ ہوئے نا، انبیاء دا راہ، صدیقین دا راہ، شہداء دا راہ، صالحین دا راہ. اے وے انہاں لوکاں دا راہ جنہاں تے اللہ دا انعام ہے. کہ نماز کھلو کے اسی عرض کر رہے ہونے کہ انہاں انعام پان والے لوکاں دے راہ تے سانو چلا. تو پھر قرآن تے سنت تو ہٹ کے صدیقاں دے راہ تے چلنا ضروری ہویا کہ کوئی نہ، شہیداں دے راہ تے چلنا ضروری ہویا کہ کوئی نہ، صالحین دے راہ تے چلنا ضروری ہویا کہ کوئی نہ. اور ان آخیا صرف قرآن تے حدیث دلیل ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جنہیں میں دلیل ہاں، جنہیں رسول پاک دا فرمان دلیل ہے، ان یار صدیقین دا عمل بھی دلیل شریعت ہے، شہداء دا عمل بھی دلیل شریعت ہے، صالحین دا عمل بھی دلیل شریعت. صرف 2 دلیلیں تسلیم کرنا، قرآن اور نبی پاک کی حدیث، تے باقی نو ٹھکرا دینا ایک قرآن دی روح نال باطل ثابت ہو گیا. قرآن تعلیم دے رہا ہے اور یہ لوگ خود مطالبہ اللہ تو کر رہے ہوں گے کہ سانو انبیاء دے راہ تے چلا، صدیقاں دے راہ تے چلا، شہیداں دے راہ تے چلا تے صالحین دے راہ تے چلا. ہوں جی نبی دی ذات موجود ہوئے تو اور کسے پاسوں تکن دی کوئی لوڑ ہے؟ تو پتہ لگا جی انبیاء ملن، انہاں دی زیارت نصیب ہوئے، انہاں دی سیرت ویکھنا نصیب ہوئے، پھر تے وہ کافی ہے. تے جی انہاں تو بعد تسی انبیاء دا رستہ معلوم کرنا ہوئے تے صدیقاں دے راہ تے چل سو تانوں نبی دا راہ مل رہا سی، شہیداں دی راہ تے چل سو تے تانوں نبی پاک دا راہ مل رہا سی، تے صالحین متقین دے راہ تے چل سو تانوں نبی پاک دی راہ مل رہا سی. یہ مارکا کہندے کہ غیر دی اتباع جائز نہیں، غیر دی اقتداء جائز نہیں، صرف نبی دی اقتداء جائز ہے. جس لئے نماز کھلوتے ہوں گے تو امام پہلے جانا ہے رکوع کے پہلے رہنے، وہ رکوع پہلے اٹھیندا ہے کہ سجدے پہلے امام جانا ہے کہ سجدے پہلے اٹھ کے بند ہے پہلے امام یا مڑ غیر دے پیچھے ہوئے کہ کوئی کہ رسول پیچھے پڑھ دیں ساری جات جتنے بھی پڑھے رسول اللہ پیچھے پڑھ دیں کہ ہونا پیچھے پڑھ دیں. اور غیر کی اقتداء کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ انہیں عام کن اتنی گل سمجھ نہیں آتی کہ اگر امام ابو حنیفہ کہے رسول پاک کا کیوں فرمانے پر میں یہ کہہ رہا اسی امام صاحب کی گل سن کے بھی راضی اسی امام صاحب کی تقلید اتباع اس واسطے کرتے ہیں کہ انہوں نے صحیح پتا ہے کہ نبی پاک کا عمل کیا. اگر سانو یہ شک بھی پوے
امام صاحب اپنی مرضی تو سن چلا رہے ہیں، نبی پاک کی اتباع نہ کر رہے ہیں نہ کروا رہے ہیں، اسی کدے بھی انہوں کی اتباع نہ کریں، اسی انہوں کی اتباع اس واسطے کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طریقے نو صحیح طور پہ جان لیں، اس واسطے انہوں کی اتباع کرتے ہیں۔ جی پیچھے امام دے نیت کھلو تو امام اگے اگے ہوتا ہے، پیچھے پیچھے تقلید کر رہے ہوں، اتباع کر رہے ہوں تو کی سمجھتے ہیں کہ امام شریعت کے مطابق نماز پڑھا رہے ہیں، لہذا یہ اتباع یہ نبوت شرک نہیں ہے، یہ اسی کوئی نبوت تو بغاوت نہیں کر رہے۔ تو اسی طریقے نال ساڈا بھی نظریہ ہے، امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کا زمانہ پایا، اکابر تابعین کا زمانہ پایا، 55 حج کیتے، 7 سال مکے ٹکے، 2 سال مدینہ پاک ٹکے، اور قریب تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عمل مشاہدہ کرنے کا انہوں موقع ملیا، لہذا جو انہوں کی تحقیق ہے نبی پاک سے اعمال کے بارے وہ تحقیق صحیح ہے، اسی اس واسطے اتباع کر دیں۔ میرے بزرگ اور بھائیوں، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قوم کے مطابق 61 ہجری میں پیدا ہوئے، آخری صحابی 110 ہجری فوت ہوئے، تو اس طرح 50 سال تقریباً امام اعظم رضی اللہ عنہ دی عمر صحابہ دے دور اور صحابہ دا عمل وہ ویک سکے کہ کوئی نہیں۔ دوسری روایت کے مطابق 70 پیدا ہوئے تو پھر 40 سال کا عرصہ انہاں صحابہ دے دور گزاریا۔ تیسری روایت کے مطابق 80 پیدا ہوئے تو پھر انہوں نے 30 سال کا عرصہ صحابہ کرام علیہ رضوان دے دور گزاریا، پھر 55 حج کر رہے ہیں، 7 سال مکے شریف ٹک رہے ہیں، 2 سال مدینہ پاک ٹک رہے ہیں، تو اس واسطے ایک قریب تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے عمل نو، سیرت نو، کردار نو جانتے ہیں، اس واسطے سی آپ کی اتباع کریں گے۔ بعض اوقات ایک بندہ ایک روایت کسی تو سن کے راویہ نو سکا مضبوط سمجھ کے ادھر عمل کرتا ہے، لیکن مقامی طور پہ لوکاں دیاں گواہیاں نال، شہادتاں نال، انہاں دے اقوال نال، افعال نال اس چیز کی تائید نہیں ہوگی۔ امام مالک علیہ رحمت دا جڑا مدینے دا عالم ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دا فرمان ہے کہ ایک وقت ایسا ہو سی کہ مدینے دے عالم تو علاوہ لوکاں نوں ہور کوئی عالم قابل اعتماد نظر نہ آسی، جو سینکڑے میل دور تو اپنے اٹھ تے گھوڑے دوڑا دوڑا کے مدینے دے عالم کو لوا کے فیض حاصل کر سکے۔ یہ حدیث اس امام مالک رضی اللہ عنہ دے بارے ہی ہے، اور صرف وہ ہی اس کا مصداق ہے۔ اس امام مالک کا ضابطہ ہے کہ جیڑا فعل نبی پاک دی مسجد دے اندر اج موجود ہے، اس دے بارے کوئی روایت خلاف آ جاوے تو قابل قبول کوئی نہیں، کیوں کہ نبی پاک نو ویکھیا صحابہ نے، صحابہ نو ویکھیا انہاں تابعین نے، انہاں تابعین نو ویکھیا اساں نے، لہذا یہ عمل تواتر دے نال ثابت ہے۔ ایک پاسے متواتر ہوئے، دوسرے پاسے خبر واحد ہوئے، اس ظنی نو اس قطعی دے نال کوئی تعلق نہیں ہو سکتا، کوئی مناسبت نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے ان حضرات نے اپنی اکھی نال مشاہدہ کیتا کہ اکابر تابعین تے اکابر صحابہ دا عمل کیا ہے۔ اس واسطے پھر ان لوگوں کو مغالطہ دین کہ حدیث تہائی مکے تے مدینے، کوفے والے نو کیا پتا حدیث دا، حدیث تے مکے مدینے ہے، کوفے والے نو کیا پتا حدیث دا۔ کوفہ چھاوڑی انہاں صحابہ کرام دی تے مجاہدین اسلام دی جڑے فارس تے روم دے خلاف جنگاں لڑدے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور خلافت کے اندر 17 ہجری دے اندر اس کوفے شہر دی بنیاد رکھی گئی۔ یہ کوئی پرانی آبادی نہیں، کوئی غیر مسلمان دا شہر نہیں، یہ صحابہ دی تے مجاہد اسلام دی چھاونی ہے، جڑے کہ ایران دے خلاف، روم دے خلاف، عیسائیاں دے خلاف، اگ دے پجاریاں مجوسیاں دے خلاف جنگاں لڑدے ہیں، یہ انہاں دی چھاونی۔ اور 4.5 سال مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کا پیریڈ کوفے میں گزاریا۔ جب صحابہ کرام علیہ رضوان دی چھاونی 1,500 دے قریب اتنے صحابہ موجود، تو پھر مولا مرتضیٰ حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ اتنے موجود۔ حضرت علی دی شان کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام فرماندے انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم دا شہر ہاں تے علی دا دروازہ ہے، میں علم دا شہر ہاں تے علی دا دروازہ ہے۔
اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم والے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنا ثابت کوئی مدینے پاک دے موزنہ دی اذان ہر ویلے نبی پاک سن دے ہیں کوئی نہ آپ انہوں نے مقرر فرمائے ہوئے آنے کوئی نہ آپ اذان سکھائی ہوئے آنے کوئی نہ مڑ جڑے ہر ویلے آپ دے کول انہاں دی اذان زیادہ حجت ہونی چاہیے تے قابل تقلید ہونی چاہیے تو مدینہ پاک سرکار دے اپنے شہر پاک دی آپ دے مقرر کیتے مؤذن حضرت بلال حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم انہاں جو کسی بھی آزان کے تصویب نہیں ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ 4 باری اشہد ان محمد رسول اللہ 4 باری یہ کسی نہیں اس صرف مکے دے مؤذن حضرت ابو محذورہ ہیں انہاں دی آزان کے لفظ موجود ہیں مدینے پاک نہیں اور اس کی وجہ بھی جو میرے خیال سے ہوئے کہ جس ویلے مکہ فتح ہو گیا سرکار نے بت توڑ کے باہر سٹا دیتے کعبے نو پاک صاف کر دیتا 61 سال بعد کعبے نو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پاک کر کے تے ولادت تے وقت جڑی کعبے نے خوشی منائی ہے تے خوشی چ نعرہ ماریا ہے اللہ اکبر الان طہرنی ربی من الانجاس اج مینوں رب نے پلیتیا تو پاک کر چھڑیا اے سرکار دے پیدا ہون ویلے کعبے آپ دے گھر مبارک کی طرف سجدہ کر کے تے اے نعرہ ماریا ہے اللہ اکبر تے نال اے خوشی دا مظاہرہ کردے آکھیا کہ ہن مینوں رب نے پاک کر چھڑیا پلیدیا کولو کیوں میرا پاک کرن والا آ گیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 61 سال بعد ایک کعبے دی جڑی خواہش آئی انہوں پورا کیتا بتاں دی پلیدی دور کیتی کعبے نو پاک تے صاف کیتا جنہاں نے گل عرض کر دے وا حضرت قبلہ شاہ صاحب اس طرح میں بڑے عجیب نقطے بیان فرمانے اگر پینڈو لوگ ہیں اس معاملے سے بہت پیچھے ہیں بہرحال نبی کریم علیہ السلام دا ایک کوٹھا ایک مکان سادہ جہا مکان صرف جس لئے لباس پاک ہوئے کالا غلاف اس لئے بڑا چمک دے لیکن جو غلاف اتنا چیز آوے تو اٹا اصل دیکھیاں جان تو اکا ہی سادہ جہا مکان ہے لیکن اس علم کتنا ہے شعور کتنا ہے جیڑی صورتحال 61 سال بعد پیش آنی ہے وہ اج اعلان کر رہے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ اولیاء نعرہ حدیث 61 سال بعد جڑی صورتحال پیش آنی ہے وہ ایک کعبہ اج بیان کر رہے ہیں الان طہرنی ربی من الانجاس ہن میں رب پلیدیاں تو پاک کر چھڑے 61 سال بعد مکہ فتح ہو گیا 8000 کا لشکر لے کے سرکار حملہ آور ہوئے قریش بے بس ہو گئے اور ہتھیار سٹ دیتے ماتحت ہو گئے غلام بن گئے ریت بن گئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بت توڑوا کے باہر سٹا دیتے کعبہ پاک کر دیتا حضرت بلال نے فرمایا چڑھ کعبے دی چھت تے اج میرے رب دا نام ہے بلند کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے دی چھت تے چڑھے اللہ اکبر شروع کی تھی تے کافراں دے بچیاں نے باہر گلیاں وچ نقل اتارنی شروع کر دی جویں گلزار خان نعت پڑھے تے باہر بچیوں دی نقل اتار دیں او دی سر وچ او مصرے دہراندے رہ جاندے اسی طریقے نال قریش دے بچیاں نے کافر بچیاں نے حضرت بلال دی آذان دی نقل اتارنی شروع کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نو ایک بچے دی آواز بڑی پسند آ گئی صحابہ نے حکم دیتا جاؤ انہوں رپ لیاؤ وہ نبی کے آ گئے آپ فرمایا بچے ایسے میرے سامنے تو اذان دے الفاظ دہرا حضور سیدھی گل میں تو کافر ہاں میں تو مذاق اڑا رہا نقل اتار رہا میں کوئی دا قائل تے کوئی نہیں مندا تے کوئی نہیں نہ اشہد ان لا الہ الا اللہ مندا نہ اشہد ان محمد رسول اللہ مندا میں تو نقل اتار رہا سرکار فرمایا میں تن آخیا تو کلمہ پڑھ ایمان لیا میں تیری زبان سے الفاظ سننا چاہنا لہذا تو میرے سامنے الفاظ دہرا دے اور نبی پاک ان حاکم او رعیت محتاط انکار کی میں کر سکتے لہذا اس نے ڈر دیا کم دیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تو مروب ہو کے
یہ پڑھنا شروع کر دیتا تو سرکار نے رحمت دا ہاتھ وہ سینے سے پھیرنا شروع کر دیا. جس لئے وہ اشہد ان محمد رسول اللہ سے پہنچیا تو اس لئے دل دی سیاہی دھوپ چکی ہے، میل دور ہو چکی ہے، کفر دی ظلمت مٹ چکی ہے، نور ایمان اندر داخل ہو چکا ہے. اس لیے دلوں بجانوں اس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کو من لیا کہ میں گواہی دینا کہ اللہ دی ذات تو علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کہ محمد رسول اللہ واقعی اللہ رب العزت سچے رسول ہیں. اے او دے دل وچ توحید کی شہادت بھی رسالت کی شہادت بھی کر گئی. ہوں اس مڈو پھر اپنے ذوق نال شروع کر دیتا اشہد اللہ الہ الا اللہ. دو باری پھر آخیا اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ دو باری پھر آخیا تو پہلا آخیا ہی ڈردیا کم دیا حکم دی تعمیل واسطے کیونکہ رعیت ہے مجبور ہے، ورنہ کفر دل چ موجود ہے. جب سرکار نے شفقت رحمت کا ہاتھ پھیر کے کفر دی سیاہی دور کر چڈی اور اپنے ذوق نال پھر انہوں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیا. لیکن جو اس وقت ذوق آیا تو پڑھیا اس کے مطابق پھر ہمیشہ پڑھتے رہے. آزان دا صحیح طریقہ ہوے جڑا مدینے پاک سرکار دے ماتحت آپ دے حکم نال آپ دے مقرر کردہ مؤذن حضرت بلال دے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم پڑھ دے. ایک جزوی واقعہ ہے جڑا اپنے ذوق دے تحت انہاں اوتھے سرکار دے سامنے تکرار کیتا. دو باری پڑھے کفر دی حالت سے دونوں کلمے، پھر پڑھ لے اسلام نصیب ہون تو بعد کلمے. وہ ایک ذوقی معاملہ انہوں ہے، انفرادی معاملہ ہے. اصل حجت ہوئے جو مدینہ پاک سرکار دی زیر نگرانی اذان ہو. نالے تمہیں بھی پتہ لگ گیا کہ نبی پاک چاہن کہ اللہ نے آپ کو طاقت بخشی ہے کہ سینے پہ ہاتھ پھیر کے دلوں میں کفر دیا سیاہیاں مٹا بھی سکتے، دور بھی کر سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دن کے 12 بجے جنازہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. جنازہ نماز ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دا فرمان ہے کہ جڑے 3 وقت ہیں، دن دوپہر سے ہوئے، طلوع ہو رہا ہوئے، غروب ہو رہا ہوئے، تو یہ شیطان دے طرف منسوب اوقات ہیں کہ یہ استوادی حالت بھی شیطانی وقت ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے تو بھی شیطان اگے آ جاتا ہے، طلوع ہوتا ہے تو بھی شیطان اگے آ جاتا ہے. لہذا ان اوقات کو گریز کیتا جاوے. اس واسطے نماز کو اگے پیچھے جنازے دی پڑھنی چاہیے. ایک لڑکے نے اپنے گھر والوں سے کہا ہے کہ میری ایک کیا خواہش پوری کرو. اس کے گھر والے غریب آدمی تھے، پوری نہیں کر سکتے تھے. اس لڑکے کے ایک تقریر ہے جی لکھی ہوئی ہے اس موقع کے لیے، یہ خلاصہ کی ہے جی. کشی خیر کو کر لے تو خوشی نہ کرے. کشی کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا، گسیٹنا. یہ تو خیر ہے گسیٹی ہوتے بندہ خودکشی ہوتا ہے اپنے آپ کو مار دینا، قتل کرنا، زہر کھا کے پھا لے کے کسی اور طریقے ڈالتے. خودکشی حرام ہے، اتنا ہی جرم ہے جتنا کہ کسی کو مار کر سنگنا جرم ہے. ایک مہربانی کرو جس مقصد واسطے جلسہ ہے تھوڑا جہا اس پاسے رہو کہ خودکشیاں تے خودکشیاں والے مسئلے بعد کرتے رہے ہیں. کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذاتی لحاظ میں سایہ مبارک تھا یا نہیں تھا؟ یہ لحاظ ہی لکھے کہ لکھے نہیں؟ کیا بات ہے. جٹا دن ذاتی کوٹ کرلی دے شتیرہ نال جب تھے باس نبی پاک دی ذات کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں بھی لحاظ لکھنا کیویں ہے، زوئے نال لکھنا ہے کہ زال زے نال لکھنا ہے. کیا نبی پاک کا ذاتی لحاظ میں سایہ مبارک تھا یا نہیں تھا؟ امام سیوطی علیہ رحمت بہت بڑے محدث ہیں، حتیٰ کہ ابن حجر اسقلانی علیہ رحمت نالوں بھی معلومات دے لحاظ نال انہاں دا بہت بلند مقام ہے. ایک سیرت کے موضوع پہ کتاب لکھی ہے خصائص کبریٰ.
اس کے اندر انہیں مستقل باب قائم کیتا ہے کہ لم یکن لہو صلی اللہ علیہ وسلم ذل لا فی الشمس ولا فی القمر لانہ کان نورا. نبی کریم علیہ السلام دا نہ دے نو سایہ نظر آندا ہے نہ چاندی چالنی سایہ نظر آندا ہے کیونکہ آپ نور. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو الوفاء ابن جوزی دی سیرت کی کتاب ہے, اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. وہ فرماندے کہ سورج دی دھوپ بھی سایہ نظر نہیں آندا, چاندی چالنی بھی سایہ نظر نہیں آتا, ڈیوے دی روشنی تے بھی آپ کا سایہ نہیں نظر آتا. نال یہ بھی اس روایت اضافہ موجود ہے کہ چراغ دی روشنی کے اندر بھی نبی کریم علیہ السلام کا سایہ نظر نہیں آتا. مسلم شریف کے اندر نبی کریم علیہ السلام و تسلیم کی ایک دعا مذکور ہے. آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کر دیں کہ خدایا میری ہڈیاں نو نور بنا, میرے گوشت نو نور بنا, میرے پوست تے چمڑی نو نور بنا, میرے پٹھیاں نو نور بنا, میرے ہڈیاں دے مرد نو نور بنا, تے وجعلنی نورن حتی کہ میری پوری ذات نو نور بنا. اور تسی دسو نبی پاک کی یہ دعا اللہ قبول کیتی کہ کوئی نہ؟ دعا قبول کیتی کہ کوئی نہیں؟ جب دعا قبول ہوئی تو آپ سراپا نور بن گئے, ہڈیاں نور, گوشت نور, پوست نور, وال نور. پھر آپ جب نور ہی نور ہیں پھر سایہ کس طرح نظر آتا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سایہ نہیں. تفسیر مدارک کے اندر اور شیخ محقق مدارک کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام دی پاک بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے اوپر جس ویلے تہمت لگی, آپ نے خواص صحابہ دے نال مشورہ کیتا کہ تسی اپنی رائے دیو عائشہ دے بارے تہاڈے نظریات کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت عثمان, حضرت مولا مرتضی علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم, انہاں دے مشورے باقی حضرات دے مشورے وہ کتابیں مذکور ہیں. میں یہ ترے مشورے اتنے ہوں عرض کرسا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ تواڈے چولے اتنے کرتے اتنے اصا مکھی بیٹھتی کدے نہیں دیکھی. کیوں؟ وہ گندی جگہ پہ ہی بیٹھ جاتی. اس واسطے اللہ نے تواڈے کرتے نو مکھی دے پیراں نال لگن والی معمولی پلیدی کولوں بھی محفوظ رکھا ہے. تے جیڑا خدا تواڈے کرتے دے نیڑے مکھی دے پیراں نال لگن والی معمولی پلیدی نہیں آن دیندا, وہ تواڈے گھر دے اندر ایہو جی برائی کیویں آن دیندا ہے؟ اس واسطے عمر دا عقیدہ ہے کہ عائشہ پاک دامن. حضرت عثمان نے عرض کیتا ہے یا رسول اللہ تہاڈا سایہ اللہ زمین تے نہیں پاؤن دیتا. حضرت عثمان ذوالنورین عرض کیتا ہے یا رسول اللہ اللہ نے تہاڈا سایہ زمین تے نہیں پاؤن دیتا. کیوں؟ گندی جگہ بھی ہوندی ہے, کسی دا پیر بھی اتنے آ سکتا ہے. تے جیڑا خدا تہاڈے سائے نو بھی انہاں غلاستاں دے کولوں بے ادبیاں دے کولوں محفوظ رکھدا ہے کہ گندی جگہ تے نہ پوے, کسی دا پیر نہ اتنے آوے, جیڑا تہاڈے سائے دا اتنا خیال رکھدا ہے وہ تہاڈے گھر والوں دی طہارت دا کیوں نہ خیال رکھدا؟ مولا مرتضی شیر خدا نے عرض کیتا یا رسول اللہ تسا پہلے جوڑا پا کے نماز پڑھ دیا ہے, جوڑے نال کوئی نامناسب چیز لگی ہے, تسا نماز کھلے ہے کہ اللہ نے جبریل بھیج کے نماز وچ وہ جوڑا اتروا دیتا. جیڑا خدا تواڈے پیراں وچ وہ جہا جوڑا برداشت نہیں کرتا جہدے نال کوئی نامناسب چیز لگی ہوئے, وہ تواڈے گھر وچ ہی ہو جائے عیب کیویں برداشت کرتا ہے؟ تو تفسیر مدارک کے اندر اور مدارج النبوت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب یہ پہلا شخص ہے جس نے ہندوستان نو حدیث رسول دے نور نال منور کیتا ہے. اور احادیث مکے مدینے پڑھ کے یہ فیض ہونا اتنے آ کے پھیلا ہے. وہ اس روایت نقل کر رہے ہیں. یہ تو پتہ لگتا ہے کہ حضرت عثمان ذوالنورین نبی کریم علیہ السلام دے دورے داماد دا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دا سایہ نہیں ہے. ایک مسئلہ اور دسو, جن چوریاں کر دے کوئی نہیں؟ کوئی سنیا ہے تم؟ جن کسی کی ڈیڑی چال چھولیاں دی کنک دی کر دیں کوئی نہیں کرتے. جس لیے وہ چولی ڈیڑی تاری بن کے گڈڑی بن کے سر تے رکھ کے جا رہے ہوتے تمہیں نظر آتا ہے کہ وہ سارے چھولے جا رہے ہیں, وہ ساری کنک جا رہے ہیں. چلو یہ چھڈو, ایک اور گل دسو, جی بندہ بسم اللہ نہ پڑے کھانا کھانے لگ پوے تو مسئلہ کہ شیطان حصے دار ہوگا ہے کہ کوئی شامل ہوگا نہ کوئی. وہ جس لوگ کھا کے اٹھیندے تو تمہیں نظر آتا ہے بھی وہ ساری روٹی جا رہی ہے, وہ ساری بوٹی جا رہی ہے.
چلو آپ تو نظر نہیں آتا، تھوڑی روٹی بوٹی تو نظر آنی چاہیے. زمین تو اٹھی ہوئی ہوئے 2-3 فٹ، یہ ٹرتی جا رہی ہوئے، چتھی ہوئی پسی ہوئی نظر آئی تو پتہ لگ گیا. جن دی خاصیت یہ ہے کہ جیڑی چیز تے ہاتھ رکھے وہ سایہ ختم ہو جاتا، وہ مادیت کثافت ختم ہو جاتی ہے، اس لطافت آ جاتی ہے. اور اللہ دے بندے وہ جڑے جن ناری ہیں کہ انہوں کی خاصیت یہ ہے جن اللہ نے کجا کو من اللہ نور دا پاک بنا کے بھیجا ہے، سراج منیرا بنا کے بھیجا ہے، انہوں کی شان کیوں نہیں چاہیے؟ سنت و جماعت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جو غیر مقلد ہے وہ مسلمان نہیں ہے یا ان کا کوئی اسلام نہیں ہے. تو سوال یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کی ولادت سے قبل بھی تو کچھ مسلمان تھے، تو بتائیے وہ کن کی تقلید کرتے تھے؟ اگر آپ فرمائیں کہ وہ حضور کی تقلید کرتے تھے، تو اگر آج کوئی کہے کہ ہم بھی امام ابو حنیفہ سے پہلے والے مسلمانوں کی طرح صرف حضور کی تقلید کرتے ہیں، اس میں کون سی گواہت ہے؟ پہلے تو یہ جو بہتان ہے کہ جو غیر مقلد ہے وہ مسلمان نہیں ہے، ان کا کوئی اسلام نہیں ہے. ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ غیر مقلدوں کا سرے سے اسلام ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ غیر مقلد کوئی نیا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں، کسی نئے قرآن کو نہیں مانتے ہیں، اسی کلمہ کے قائل ہیں، اسی قرآن کے قائل ہیں، اسی رسول کے قائل ہیں. اس لیے محض غیر مقلد ہونے کی وجہ سے ہم کافر نہیں کہتے. اگر فتویٰ کفر کا ہے تو وہ ان گستاخیوں کی وجہ سے ہے جو انہوں نے غیر مقلد ہونے کا لازمی تقاضا سمجھ لیا ہے کہ امام تو امام، نبی کی ذات کو بھی معاف نہ کیا جائے. چنانچہ پہلا غیر مقلد ہمارے ہندوستان میں مولوی اسماعیل صاحب ہوئے ہیں، اسماعیل دہلوی. اس نے بے حیائی کی بنیاد رکھی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ایسے لفظ استعمال کیے ہیں کہ جو کوئی مسلمان بقائمی ہوش و حواس زبان پہ نہیں لا سکتا. اور لطف کی بات یہ ہے کہ اسے خود احساس تھا کہ میں یہ جو کتاب لکھ رہا ہوں اس سے پورے ہندوستان میں آگ لگ جائے گی. اس نے کہا بھی اپنے حواریوں کو کہ لفظ سخت آ گئے ہیں، شور مچے گا، پر میرے خیال میں لڑ بھڑ کے ٹھیک ہو جائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح چھاپ دو، لیکن اگر تم کوئی تبدیلی اس میں کرنا چاہو تو میں تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ تم تبدیلی کر دینا. میں پہلے حج کروں گا، پھر جہاد کروں گا، پھر بالا کوٹ میں مارا جاؤں گا. یہ سارے انکشاف اسے ہو گئے. بہرحال وہ صاحب کتاب لکھ کے گئے اور اس نے پورے ہندوستان میں آگ لگائی. اس دن سے سنی گئے، یہ بٹ گیا، تقسیم ہو گیا، کچھ اس کے طرفدار ہو گئے، کچھ مخالف ہو گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ جو سنی مسلمان تھے یہ 2 طبقوں کے اندر تقسیم ہو گئے. اور مناسب تو نہیں تھا، بہرحال بات آئی تو عرض کر دوں کہ صرف نماز کے متعلق وہ کہتا ہے کہ اگر تم نماز میں کھڑے ہو نبی کریم کا خیال نماز میں نہ آنے دو، حتیٰ کہ اگر خامخواہ خیال آئے. یہ خاص ترکیب اس نے بتلائی ہے کہ ایک بندہ نماز میں کھڑا ہو، اسے زنا کا خیال آ رہا ہے تو وہ شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی کی طرف اپنی توجہ کر دیں. یہ ایک طریقہ ہو گیا ہے نا کہ اس غلط کام سے ہٹ آئے، وہ زیادہ کبھی ہے، برا ہے، اس سے ہٹ آئے، اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کا خیال نماز کے اندر کر دیں. اسی طرح اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خیال آنے لگے تو پھر اپنے گدھے اور بیل کے خیال میں غرق ہو جائے مگر ادھر خیال نہ جانے دے. اور اس نے یہ فتویٰ رسید کیا ہے کہ صرف ہمت بسوئے شیخ و امثال گو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم باشن بچندی مرتبہ بدتر از استغراق در خیال گاؤں و خرے خدس. کہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف توجہ کو لگا دینا یہ اس قسم کے بزرگوں کی طرف یہ اپنے گدے اور بیل کے خیال میں غرق ہو جانے سے بدر جہاں برا ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی طرف توجہ کو لگا دے. اب آپ غور فرمائیں کہ حضرت صدیق نے مصلی چھوڑ دیا سرکار کے، سرکار نے اشارہ بھی کیا محیا ابا بکر اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، لیکن آپ نے مصلی چھوڑ دیا، پیچھے ہٹ گئے، سرکار آگے بڑھے، نماز پوری فرمائی. فرمایا صدیق میں نے منع جو کیا تھا پیچھے نہ ہٹو. عرض کی ماں کان علی بن ابی قحافہ تھا یصلی بین یدی رسول اللہ. ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو یہ کب طاقت تھی کہ اللہ کے رسول کے آگے کھڑے ہو کے نماز. ادب کی خاطر ہٹے کہ نہیں ہٹے. اور صحابہ کرام نے تالی بجائی سرکار کے لیے، صدیق پیچھے آ جاؤ، اماموں کے امام آ گئے، رسولوں کے امام آ گئے، وہ نماز پڑھائیں گے.
تو جس جس صف میں سرکار پہنچتے اس صف والے تصفیق کرتے، تالی اس طرح بجاتے، دائیں ہاتھ کا اندرونی حصہ بائیں کی پشت پہ مار کے، عربی میں سے تصفیق کہتے ہیں، اس طرح تالی بجائی، سرکار صف میں چیرتے آئے، پہلی صف میں پہنچے، پہلی صف والوں نے جب تالی بجائی تو صدیق نے توجہ کی کہ کیا ہے تماشا، نبی کے شاگرد، نبی کے غلام نماز میں تالیاں بجا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ پتا چلا سرکار تشریف لائے، تو آپ پیچھے ہٹنے لگے، سرکار نے کہا کھڑے رہو، لیکن آپ نہیں کھڑے ہوئے، پیچھے ہٹ گئے، اور سرکار نے نماز پھیرنے کے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا تم کیوں پیچھے ہٹے ہو؟ عرض کی مجھے ادب اجازت نہیں دیتا تھا کہ سرکار کے آگے کرو۔ صحابہ کو فرمایا تم نے تالی بجائی ہے، یہ تالی نہ بجایا کرو، بلکہ اگر کوئی ایسا واقعہ پھر پیش آئے تمہیں مردوں کو تو فلیسبح، مرد سبحان اللہ کہیں، یہ تالی عورتوں کے لیے، عورت نماز میں اونچی آواز نہ نکالے، عورت اس طرح کرے، لیکن مرد جو ہے وہ سبحان اللہ کہیں، تاکہ امام ہو یا آگے سے گزرنے والا وہ متوجہ ہو جائے۔ اور بے شمار مثالیں ہیں، میں 1.5-2 گھنٹے ایک عبارت پہ تبصرہ انشاءاللہ کر سکتا ہوں اور کروں گا کبھی، تو صرف ایک مثال کے طور پر عرض کرنا مقصد ہے کہ صحابہ کرام کا یہ حال کہ حضور کے لیے تالی ہے کہ اماموں کے امام آگے ہیں، لہذا تم پیچھے ہٹاؤ، وہ آگے کھڑے، توجہ ہوئی آپ کی طرف کوئی نہیں؟ قصدن کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اور حضرت صدیق نے ادب کے لیے مصلی چھوڑ دیا ہے کہ نہیں چھوڑ دیا؟ یہ صحابہ کرام کی نماز ہے جو نبی کریم کے سامنے ہو رہی، نبی کریم نے نہیں روکا کہ تم نے کیوں یہ حرکت کیا ہے، تمہاری نماز خراب ہو گئی ہے، آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ اور اللہ بھی چپ ہے، اللہ رب العزت نے بھی نہیں فرمایا کہ میری نماز پڑھی جا رہی ہے یا تمہاری عبادت ہو رہی ہے، نماز میری ہے، تالیاں تمہارے لیے بج رہی ہیں، امام مصلی تمہارے لیے چھوڑ رہے ہیں، یہ میری نماز کہاں ہوئی؟ یہ تو شرک ہو گیا۔ اللہ نے بھی نہیں یہ ڈانٹ ڈپٹ فرمائی، تو معلوم ہوا صحابہ کرام علیہم رضوان کا نظریہ کیا تھا کہ سرکار کا ادب عین نماز کی حالت میں کیا جائے تو کوئی خلل نماز میں نہیں۔ اسی طرح اس صاحب نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اللہ کی سب مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ کی شان کے آگے چمار سے ذلیل ہے، چمار سے ذلیل ہے، سب مخلوق چھوٹی ہے بڑی۔ اب بڑی مخلوق میں رسول ہیں، نبی ہیں، ولی، غوث، کتب ہیں، وہ سارے بھی اسی کھاتے میں آ گئے کہ چمار سے ذلیل، جو محبوب ہے اللہ کے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم سب سے عزت والا کون ہے؟ جو زیادہ متقی ہے۔ اللہ متقیوں کو عزت والا کہے، اور جن کا نام جب کہ متقی بنتے ہیں اس ہستی کے متعلق کہا جائے وہ چمار سے ذلیل ہے۔ اگر کفر کا فتویٰ دیا گیا ہے تو ان زیادتیوں کی وجہ سے، ان بے لگامیوں کی وجہ سے دیا گیا ہے، غیر مقلد ہونے کی وجہ سے نہیں دیا گیا۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری چیز میں یہ عرض کروں کہ یہ جو غیر مقلد صاحبان غیر مقلدی کا دعویٰ کرتے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ غیر مقلد ہیں ہی نہیں، یہ مقلد ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، باوجود مقلد ہونے کے مانتے نہیں ہیں کہ ہم مقلد ہیں۔ مثلا یہ رفع یدین کرتے ہیں، یہ شافعی کا طریقہ ہے، امام شافعی جو حوالے دیں گے وہ ان کے دیں گے، جو تحقیقیں پیش کریں گے وہ ان کی پیش کریں گے، دعویٰ بھی غیر مقلد ہونے کا کریں۔ جب ایک امام نے یہ مذہب اختیار کیا ہوا ہے، وہ اپنے دلائل دے رہا ہے، وہ اس پہ ثبوت فراہم کر رہا ہے، تم وہی دلائل دیتے ہو، وہی ثبوت فراہم کرتے ہو، پھر غیر مقلد ہونے کا دعویٰ کرتے ہو۔ تم نماز میں علم شریف پڑھتے ہو امام کے پیچھے، یہ کوئی تمہاری کی ایجاد نہیں ہے، یہ بھی شافعیوں کا طریقہ ہے۔ حنفی شافعی کا یہ اختلاف ہے، امام کے پیچھے کھڑا ہوا آدمی کو علم شریف پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ حنفی کہتے ہیں نہیں پڑھنی چاہیے، شافعی کہتے ہیں پڑھنی چاہیے۔ جو روایتیں انہوں نے بیان کی یہ وہی بیان کریں گے، جو دلائل انہوں نے دیے وہی بیان کریں گے، ہماری روایات پہ جو بات انہوں نے کی ہے یہ وہی پیش کریں گے، پھر دعویٰ غیر مقلد ہونے کا۔ جب ذاتی تمہاری شے کوئی نہیں، تم غیر مقلد ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتے؟ پھر یہ اب چونکہ ہمارے لوگوں کو پتہ کوئی نہیں یہ کہاں سے بول رہے ہیں، تو ان کے سامنے یہ مجتہد بن جاتے ہیں کہ ہم آپ یہ مسئلے نکال رہے ہیں، ہمیں خود یہ حاصل ہوئے، حالانکہ یہ شافعیوں کے مقلد۔ تو پھر یہ بڑی احسان شناسی ہو گئی نا کہ سارا فیض ان سے لیا ہے، پھر مانتے بھی نہیں کہ کن سے لیا۔ جس استاد سے پڑھے ان کو استاد ہی نہ مانا جائے تو بے حیائی ہے کہ نہیں ہے؟ پڑھے استاد سے، تقریر استاد والی کرے، تدریس کرے تو اس کے مطابق کرے، جو کچھ ہے حاشیے شرح وغیرہ اس کی پڑھے، اس کے مطالعے سے تیاری کر کے جائے، لیکن مانے ہی نہیں میرا وہ استاد ہے، بے حیائی ہے کہ نہیں؟
تو یہ اسی قسم کے مدعی ہے کہ ساری تحقیقیں ادھر سے لی ہے، ساتھ مانتے ہی نہیں۔ اس کے علاوہ یہ بات ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے متعلق تم کہتے ہو کہ ہم وہ پہلے والا جو اسلام ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسی کے مطابق چلو، لیکن آج ہم ہیں سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، ہے نا تک کوئی کہ نہیں جی میرا دین پہلے والا دین ہے، میں نہ سنی ہوں، نہ شیعہ ہوں، نہ میں دیوبندی ہوں، نہ بریلوی ہوں، تو نیا فرقہ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ اگر انہی میں سے کسی میں داخل ہو جائے پھر تو ہو گئی بات، لیکن کیا نہیں ان میں سے کسی کے اندر داخل ہوتے کہ نیا فرقہ ہو گیا کہ نہیں؟ تو جب امت کے اندر یہ تقسیم آ گئی، کوئی حنفی ہے، کوئی مالکی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی شافعی ہے، اب کہ نہیں ہم ان سے علیحدہ، تو مطلب یہ تو پانچواں فرقہ ہو گیا، باقی سارے اہل اسلام کو چھوڑ کے تو نے ایک نئی راہ اختیار کر لی ہے، تو یہ غیر مقلد ہونا نہ ہوا بلکہ یہ ایک امت سے ہٹ کے ایک نئی راہ اختیار کرنے والی بات ہوگی۔ یہ جو شافعی علیہ رحمت نے مذہب لیا ہے یہ بھی اوپر والوں سے لیا، امام ابو حنیفہ نے لیا یہ بھی اوپر والوں سے، یہ نہیں کہ اوپر کچھ نہیں تھا انہوں نے ایجاد کر لیا۔ امام ابو حنیفہ اگر کہے نا میں یہ تمہیں ایجاد کر کے مذہب دے رہا ہوں، ہم ماننا تو دور کی بات ہے، ہم اس بندے کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کریں۔ اگر امام ابو حنیفہ کہے نا کہ نبی کریم نے تو وہ کہا ہے، قرآن وہ کہتا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، ہم ان کی بات سننی کیا ان کے چہرے کو دیکھنا بھی گوارا نہ کریں۔ ہم مانتے صرف اس لیے ہیں کہ ہمارا حسن ظن یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو صحیح سمجھا، نبی کی حدیث کو صحیح سمجھا، وہ سب اماموں سے عمر میں بڑے، اور انہوں نے صحابہ کرام کے عمل کی روح سے یہ مذہب متعین کیا ہے۔ حدیثوں کو مثلا قرآن کی آیتوں کو نبی کریم کی سیرت سے عمل سے دیکھا جائے گا، اس آیت کا معنی کیا؟ اگر سرکار نماز پڑھ کے نہ دکھلاتے تم کیا سمجھتے حکیم الصلاۃ کا کیا معنی ہے؟ سرکار نے پڑھ کے دکھائی تو پتا چلا ظہر اتنی ہے، عصر اتنی ہے، مغرب اتنی ہے، عشاء اتنی ہے، فجر اتنی ہے، یہ طریقہ ہے پڑھنے کا، تب سمجھ آیا حکیم الصلاۃ۔ اسی طرح نبی کریم کا جو فرمان ہے وہ صحابہ کے عمل کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق بھی عرض کرتا چلوں، یہ کہتے ہیں کوفے والوں کو دین سے کیا، دین مدینے میں آیا، مکے میں آیا، کوفے والوں کا دین سے کیا ہے؟ اس قسم کا مغالطہ دیا جاتا ہے۔ وہ سینکڑوں میل دور مدینے سے وہاں حدیثیں کب پہنچی، رسول پاک کا طریقہ وہاں کب پہنچا، وہاں دین آ گیا، مدینے میں کوئی نہ آیا۔ یاد رکھو کوفہ پہلے شہر تھا ہی کوئی نہ، کوفہ بنایا ہی حضرت عمر نے، بسایا ہی حضرت عمر نے، وہاں جا کے بسے ہی صحابہ کرام علیہ رضوان ہے، جو فوجی صحابہ تھے، جنگ لڑنے والے مجاہد صحابہ تھے، ان کی چھاونی وہاں قائم۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 4.5 سال اپنی خلافت کے زمانے میں وہیں کوفے کے اندر رہے، کہیں اور رہے، اکیلے رہے تھے، یہ ساتھ فوج بھی تھی، تو مدینہ ہی سارا کوفے منتقل ہو چکا تھا ان دنوں کے اندر۔ اس لیے امام ابو حنیفہ کوفے میں رہتے ہیں، وہ حضرت علی کے عمل کو جانتے ہیں، اکابر صحابہ کے عمل کو جانتے ہیں، ان صحابہ کے اعمال کی روشنی میں انہوں نے نبی کی حدیث کے متعلق فیصلہ کیا ہے کہ آپ کا یہ طریقہ کار تھا۔ یہ نہیں کہ امام ابو حنیفہ نے اندر سے تیار کر لیا ہے کوئی، یہ پیچھے سے آ رہا تھا۔ ہر علاقے کے اندر لوگ ان صحابہ کرام کے مقلد تھے، تابع تھے، جو وہاں پر تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو وہاں بھیجا کوفے میں پڑھانے کے لیے، فرمایا مجھے اس کی اشد ضرورت تھی، میں انہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، لیکن میں یوں سمجھو تم پر صدقہ کر رہا ہوں کہ اپنی ضرورت کی ہستی تمہیں دے رہا ہوں، لہٰذا ان کی بے قدری نہ کرنا، ان سے دین ہر حال میں حاصل کرنا، شب و روز محنت کر کے ان سے دین حاصل کرنا۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا؟ ردیت لامتی ما رادیہ لہا ابن ام عبد، میں اپنی امت کے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو عبداللہ ابن مسعود میری امت کے لیے پسند کرتا ہے۔ اور حنفی مذہب تقریباً سارے کا سارا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے یا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ تو پیچھے تم کہاں جاؤ گے؟ وہ بھی تو بتلاؤ نا، پیچھے کہاں جاؤ گے؟ حضرت علی ہمارے ساتھ ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود ہمارے ساتھ ہیں، حضرت عمر ہمارے ساتھ ہے، حضرت صدیق ہمارے ساتھ ہے، تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ان خلفاء اور اکابر صحابہ کے عمل کی روشنی میں یہ فیصلہ دے۔ مثال کے طور پر یہ جو رفع یدین نماز میں کیا جاتا ہے، اس کے راوی وائل ابن حجر ہیں، وہ باہر رہنے والے تھے، حجر کے علاقے، حضرموت کے علاقے کے، وہاں نواب تھے، رئیس تھے، تشریف لائے،
چند دن یہاں ٹھہرے، سرکار نے واپس قوم میں بھیج. اب وہ کہتے ہیں سرکار نے رفع یدین کیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں سرکار نے نہیں کیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود سرکار کے جوڑے اٹھانے والے ہیں، مسواک اٹھانے والے ہیں، سرکار کا مسلح اٹھانے والے، سرکار کا تکیہ اٹھانے والے ہیں. شب و روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے. اب وہ آئے، چند دن رہے، چلے گئے. یہ ابتدا سے آخر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں.